اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم احباب، آپ ہر مہمان کی قدر کرتے ہو۔ مہمان بھی ہے، فقیر سید بھی ہے، تو مجمع سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ چونکہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، میں نے انتہائی سنجیدہ عنوان بیان کرنا ہے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، میری بات کی لاج رکھ لیں گے۔ تھوڑی سی ترتیب بناتے ہیں تاکہ میں قرآن بیان سمجھا سکوں۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلی صف والے، دونوں صفوں والے بچے ذرا جلدی جلدی اٹھ کے پیچھے چلے جائیں۔ میری بات کی لاج رکھ کے بڑے حضرات ایک مرتبہ کھڑے ہو کے آگے تشریف لائیں۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو جائے، سید کی بات کی لاج رکھ لیں۔ چھوٹے بچے پیچھے جانے دیں، بڑے احباب قریب آ جائیں۔ شکراً شکراً۔ اللہ آپ کو بہت عزت دیں، اللہ آپ کو بہت عزت دیں۔ شکراً۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یقیناً ربیع الاول میں ہوئی، مگر 63 سال زندگی گزارنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پرملال انتقال پاک ہوا، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا۔ تذکرہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے ہو۔ آج میں تذکرہ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے چلا ہوں۔ تھوڑا سنجیدہ غمناک عنوان ہے۔ اگر میں قرآن کی تلاوت کروں، فضائل مناقب بولوں، تو آپ نے بڑی محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر میں دکھڑا، صدمہ، درد، کوئی غم کی بات کروں تو دکھ اور غم سن کے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ سماعت کے فن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فضائل مناقب ہوں تو آپ نے قرآن سن کے، شان سن کے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر میں دکھڑا، درد سناؤں تو آپ نے صدمہ سن کے کیا کہنا ہے؟ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ترتیب میں چند منٹ ایک فقیر مہمان کا بیان سنیں گے۔ برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ الحمد للہ نحمده فی السراء والضراء والعافیۃ والبلاء۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما محمد الا رسول قد خلت من
قبله الرسل سبحان سبحان أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سبحان وسيجزي الله الشاكرين. سبحان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون سبحان الله سبحان الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میری طرف دیکھیں، مجھے زور نہ لگانا پڑے، فٹنگ کرو وہاں. زندگی کے ہیں بس دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، جب رک گیا تو وہ جہاں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت اور ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ، اس میں ہڈیاں. چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب بھی اس سے ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. آدم صفیح اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے. ہم کب تک اس دنیا میں رہیں گے جب خود رسول اللہ نہ رہے. محمد کی آمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسٹیج پہ جو آواز آنی چاہیے تلاوت میں وہ نہیں آئے ترنم میں گلا کم خرچ ذی قدر علماء کرام ارباب علم و دانش لائق صد تکریم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے طالب علموں آپ کے شہر کوٹ ادو میں قرآن کا مرکز علم و عرفان کا مرکز جامعہ رحیمیہ دار المبلغین کے سالانہ اس اجتماع میں آج میری حاضری پیر طریقت ولی کامل انتہائی ذی قدر شخصیت عالم بعمل حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب کی محبت اور انہی کی شفقت کا ثمرہ ہے دل و جان سے دعا کریں آج کے اہم ترین دن میں ہماری یہ حاضری اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے آمین وقت انتہائی مختصر ہے قلت وقت کے پیش نظر بلا تمہید عنوان اٹھانے لگا ہوں امید رکھتا ہوں آپ کی نظریں برابر میری نظروں میں رہیں گی اور میں نے سماعت پر جو عرض کیا اس پر بھی انشاءاللہ ہم عمل پیرا رہیں گے احباب ذی قدر حجۃ الوداع ادا ہو چکا تھا الیوم اکملت لکم والی آیت نازل ہو چکی تھی الحمد والناس پورا قرآن نازل ہو چکا تھا سرکار دو عالم رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس ہو چکی تھی ماہ صفر کی 29 تاریخ کو اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے مدینہ کی طرف پیدل تشریف لا رہے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہو گیا جو میں نے سمجھایا ہے اس پہ عمل کیجیے اللہ اکبر بولیے خادم خاص ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کی جبین اطہر پہ ہاتھ رکھا تو امامہ مبارک بھی گرم ہو چکا تھا شدید بخار تھا اس بخار کی شدت میں چھوٹے چھوٹے قدم بھرتے سرکار مدینہ منورہ پہنچے
جس زوجہ محترمہ کے گھر قیام کی باری تھی تشریف لائے، وہ ہماری ماں خدمت کے لیے قریب آئیں۔ سرکار نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا، آج ذرا حساب کر کے بتاؤ میرے قیام کی باری میری عائشہ کے گھر کب آ رہی ہے؟ ازواج مطہرات جمع ہو گئیں، بالاتفاق سبھی نے بخوشی و رضا اجازت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے دن عائشہ صدیقہ کے گھر قیام فرمانا چاہیں ہم اپنی اپنی باریاں معاف کرتی ہیں، آپ بخوشی و رضا وہاں قیام فرمائیں۔ سنو، میری ماں فرماتی ہیں آقا جب میرے گھر میں تشریف لائے شدید بخار تھا، میں نے ہتھیلیوں پہ ایک دعا پڑھی، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میں نے ہتھیلیوں پہ دم کیا اور دم والی ہتھیلیاں میں سرکار کے جسد اقدس پہ جب ملنے مسلنے پھیرنے لگی، سرکار نے میرے ہاتھوں کو اشارے سے ہٹا کے فرمایا، عائشہ دعا اور دوا کے وقت گزر گئے ہیں، اللہ نے جس مشن کو بھیجا تھا وہ مشن مکمل ہو گیا ہے، عائشہ اب اللہ کا بلاوا آ گیا ہے۔ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، برابر بخار چلتا رہا اور بخار کے ساتھ ساتھ شدت تکلیف کے ہوتے ہوئے ہر نماز کے لیے آقا مسجد نبوی میں تشریف لاتے، مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت آپ فرماتے تھے۔ یہاں بولو سبحان اللہ، موقع بموقع سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن معرضون والذین هم
شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مدارس عربیہ، شان قرآن، حضرت مولانا سید اسماعیل شاہ صاحب کاظمی، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پھر میں بیٹے آپ اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہو لیکن آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اللہ برکت دے، جم کے بیٹھو، میری لے میں جیسے بچے کہیں ویسے چلنا ہے، شاباش۔ سنو بھائی، 8 ربیع الاول بروز جمعرات مغرب کی نماز مسجد نبوی میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھائی۔ نماز مغرب کے بعد میرے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو تشریف لائے، بخار شدید تھا، آتے ہی آقا آرام فرما ہو گئے۔ تاجدار مدینہ رسول مکرم رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما ہے۔ بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، عزیز طلباء سنو، دانشوروں سنو، محمد اسماعیل شاہ کاظمی حقائق میں بول رہا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 8 ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے، بعد از نماز مغرب اچانک میرے آقا کو شدید بخار ہو گیا۔ بخار اس قدر بڑھ گیا، اس قدر بڑھ گیا، اس قدر بڑھ گیا، اللہ تیری بے نیازی پہ میں حیران و قربان۔ میری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سرکار پر بخار کی شدت کی وجہ سے غش کا بادل چھا گیا، غش طاری ہو گیا۔ ہم بات کرتے ہیں، آقا جواب مرحمت نہیں فرماتے، اتنے میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ صحابہ نماز عشاء کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ سرکار پر بخار کی شدت کی کیفیت طاری ہے، مسجد میں انتظار ہو رہا۔ بڑی دیر بعد سرکار نے رحمت والی آنکھیں کھولی، پہلا جملہ فرمایا، عائشہ نماز ہو گئی ہے یا نہ؟ میری ماں رو پڑی، یا رسول اللہ کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ صحابہ منتظر ہیں، اذان عشاء ہو گئی ہے، صحابہ جمع ہیں، مسجد نبوی میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ شکت نہ رہی ہے، قوت باقی نہ رہی ہے، ضعف بڑھ گیا ہے، ہاں میرے لیے پانی کا انتظام کرو، میں غسل کروں، قدر سکون ملے، فرحت آئے، جان میں جان آئے، پھر چلتے ہیں اللہ کے گھر میں نماز پڑھاتے ہیں۔ 3 مشکیزیں پانی لایا گیا، پتھر کا ٹب رکھا گیا، ٹب میں میرے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے۔ میری ماں نے پشت رسول پر ایک ہاتھ رکھ کے سرکار کو سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے پانی بہانا شروع کیا، یکے بعد دیگرے 3 مشکیزیں پانی بہا چکی، قدر سکون ملا، فرحت آئی، مزاج میں مزید رونق بڑھی۔ اللہ کے رسول نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 صحابہ جن کی ڈیوٹی تھی لینے کے لیے آئے، سرکار نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، سہارا لے کے نماز کے لیے چلنے لگے، قدم بڑھایا۔ اللہ تیری بے نیازی پہ حیران و قربان
دوران ایک قدم سرکار نے اٹھایا، اچانک پھر غشتاری ہو گیا، بخار کی شدت آ گئی، میرے آقا سنبھل نہ سکے، قابو نہ رہ سکے، میرے آقا پھر بستر پہ آرام فرما ہو گئے۔ غشتاری ہے، 8 ربیع الاول جمعرات عشاء کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی میں انتظار کیا جا رہا ہے، سرکار پر بخار کی شدت کی کیفیت طاری ہے۔ بڑی دیر بعد پھر آپ نے آنکھیں کھولی، وہی جملہ فرمایا، عائشہ نماز نماز نماز۔ میری ماں رو پڑی، یا رسول اللہ، نمازی انتظار میں بیٹھے ہیں، صحابہ منتظر بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے چلیں گے تب جماعت ہوگی، مصلی کو رونق بخشیں گے، امامت آپ کرائیں گے۔ سنو، کوٹدو کے دانشوروں، ربیع الاول کے حقائق شاہ کاظمی کھول رہا ہے۔ سرکار نے ٹھنڈی سانس لی، آہ بھر کے فرمایا، عائشہ سکت باقی نہیں ہے، طاقت باقی نہیں ہے، قوت نہ رہی ہے، اعضاء ساتھ نہیں دے رہے، آج لگتا ہے میں اللہ کا رسول آپ مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کے منصب پہ میں نماز عشاء آپ نہ پڑھا سکوں گا۔ عائشہ صحابہ کو کہو اللہ کی نماز میں تاخیر نہ کریں، مزید دیر نہ کریں، میں تو آج نہیں آ سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو مصلی پہ آئے، امامت کرائے، ابو بکر نماز عشاء پڑھائے۔ میری ماں رو پڑی، یا رسول اللہ انہو لرقیق القلب، کملی والا میرا بابا ابو بکر نرم دل ہے، میرا بابا فنا فی الرسول ہے، میرا بابا آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا منبر و محراب، آپ کا مصلی خالی دیکھ کے میرا بابا ضبط نہ کر سکے گا، حوصلہ نہ کر سکے گا، اسی غم میں میرا بابا ابو بکر نماز نہ پڑھا سکے گا۔ آقا عمر کو آرڈر دیجئے، عمر قوی تن ہے، عمر صاحب ہمت ہے، جواں مرد ہے، عمر نماز عشاء پڑھا دے۔ سرکار نے شہادت کی انگلی دراز فرمائی، دھیمی آواز میں 3 مرتبہ فرمایا، لا لا لا، عائشہ نا نا نا، اس گھڑی میرے مصلی پہ عمر نہیں آئے گا، عمر نہیں آئے گا، عمر نہیں آئے گا، مصلی پہ ابو بکر آئے گا، نماز عشاء ابو بکر پڑھائے گا، میری امت کا امام ابو بکر بنے گا، عائشہ نماز ابو بکر پڑھائے گا۔ یہ فیصلہ سنانے والا محمد مصطفیٰ ہے، مگر یہ فیصلہ کرنے والا خود اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، نعرے کو رکھتے ہیں، میں اتنی دیر بیان کر لیتا ہوں۔ شکرا، اللہ آپ کو بہت عزت دیں۔ سلام۔ سنو بھائی، وقت بہت مختصر ہے، میرا 2 گھنٹے کا عنوان ہے جسے میں آدھے گھنٹے میں سمیٹ رہا ہوں۔ سنو، علماء سے سنتے ہو سرکار کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے مصلی رسول پہ پڑھائیں۔ شاہ کاظمی کہتا ہے ترتیب کچھ اس طرح تھی: 8 ربیع الاول جمعرات عشاء کی نماز مصلی رسول پہ صدیق اکبر نے پڑھائی، 9 ربیع الاول جمعہ 5 نمازیں، 10 ربیع الاول ہفتہ 5 نمازیں، 11 ربیع الاول اتوار 5 نمازیں، 12 ربیع الاول سوموار فجر کی نماز، بالترتیب
یہ 17 نمازیں تھیں جو مصلی رسول پہ صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ سوموار کا دن آیا، 12 ربیع الاول آ گئی، آج کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول میں جامعہ رحیمیہ دار المبلغین میں آنے والوں، 12 ربیع الاول شاہ کاظمی کا بیان سننے والوں، 12 ربیع الاول آج اس محفل کی زینت رونق شان بننے والوں، سنو سنو سنو، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول آج کا دن، آج کا دن 12 ربیع الاول ان تواریخ کے لحاظ سے سوموار کا دن تھا۔ میری ماں فرماتی ہیں آقا کا بخار بڑھتا گیا، ذوف بڑھتا گیا۔ 12 ربیع الاول کے دن سرکار نے اپنا سر مبارک میری جھولی میں رکھا۔ میری ماں فرماتی ہیں میری گود میں آقا کا سر اقدس تھا، اور بخار کی شدت کی وجہ سے میں کیا دیکھتی ہوں، آقا پر پسینے طاری ہیں، جبین ادھر پہ پسینہ آ رہا ہے۔ ٹھنڈا پانی پیالہ لے کے، ٹھنڈے پانی کے پیالے میں، ٹھنڈے پانی میں روئی نچوڑ کے بھگو کے، ٹھنڈی روئی سے میں آقا کی جبین اطہر کا پسینہ صاف کرتی ہوں کہ پھر پسینہ آ رہا، پھر صاف کرتی ہوں، پھر پسینہ آ رہا۔ آج آقا بے قرار تھے، کبھی ذکر اذکار فرماتے دائیں کروٹ، کبھی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ فرماتے بائیں کروٹ، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ آقا کبھی قدمین شریفین دراز فرماتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ میری ماں فرماتی ہے آقا پر یہ کیفیت، یہ ذوف، یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے رو کے عرض گزاری فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اللہ کے رسول میں کیا دیکھ رہی ہوں، اتنا بخار، اتنا پسینہ، اتنی بے قراری کیوں؟ سرکار نے آج کے دن 12 ربیع الاول میری ماں کی نظروں میں نظریں ملائیں، فرمایا عائشہ الا ان للموت سکرات، میری امت کو کہنا خبردار غافل نہ رہیں، غافل نہ رہیں، غافل نہ رہیں، موت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں زارو قطار رو رہی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیوں مشکل؟ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ تاجدار مدینہ ہیں، آپ امام الانبیاء بن کے آئے ہیں۔ سنو، سرکار نے نظروں میں نظریں ملائیں، فرمایا عائشہ آج 12 ربیع الاول میں نے اللہ سے خود درخواست کر لی ہے، التجا کی ہے، میں نے تمنا کی ہے، میں نے آرزو کی ہے، میں نے اپنے رب سے آج دعا مانگی ہے، میں نے عرض کیا ہے اللہ اللہ محمد عربی کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اللہ جی اپنے حبیب پہ جتنی آزمائش ڈالنا چاہے ڈال دے، اپنے حبیب پہ جتنا امتحان ڈالنا چاہے ڈال دے، پر محمد عربی کی ان تکلیفوں کا صدقہ اللہ میری امت کی موت کو آسان فرما دینا۔ 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہے، مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں، ہر آنکھ اشکبار ہے، سرکار کا انتظار ہے۔ اچانک صدیق اکبر کے بیٹے عائشہ صدیقہ کے بھائی منہ میں مسواک لیے قدمین شریفین میں آن کھڑے، عرض کیا یا رسول اللہ صحابہ آپ کی جدائی میں
میں بے قرار ہیں، فرقت برداشت نہ ہو رہی ہے۔ آپ کو جماعت صحابہ سلام عرض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے؟ میری ماں فرماتی ہیں سرکار نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا، سرکار نے نظریں جمائی میرے بھائی کے منہ والے مسواک پر۔ میری اماں عائشہ سمجھ گئی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں مسواک پسند فرما رہے ہیں۔ نفیس مسواک، تر و تازہ ملائم سبز لکڑی مسواک پیش کیا گیا۔ سرکار نے بغور دیکھا، فرمایا عائشہ مسواک تو آ گیا ہے مگر چبانے کی سکت باقی نہیں ہے، دندان پاک میں طاقت باقی نہیں ہے۔ میری ماں نے اپنے دہن میں مسواک چبایا، ملائم لطیف قابل استعمال کر کے منہ سے میری ماں نے مسواک نکالا، پانی والا پیالہ اٹھا کے مسواک پر پانی بہانا چاہا، مسواک کو دھونا چاہا۔ سرکار نے اشارے میں منع فرمایا عائشہ مسواک دھونا، اپنے دہن کا چبایا ہوا سواک، استعمال شدہ مسواک ایسے ہی محمد عربی کو دے دے۔ آج میں محمد عربی عائشہ کے دہن کا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ مبارک میں استعمال کر کے جاتے جاتے امت کو سبق دے جاؤں کہ اپنی بیوی کا جھوٹا پی لینا بھی حضور کی سنت ہے۔ اب نعرہ لگوا دیں بشک نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ تشریف لائے، مناسب نہیں ہے کہ میں حضرت کی موجودگی میں بات جاری رکھوں، مگر حکم ملا ہے تو چند منٹ بات کر ہی لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شاعر اسلام جناب حافظ ابو بکر صاحب ماشاءاللہ، حافظ صاحب اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مدارس عربیہ، مدارس عربیہ، جناب حافظ ابو بکر صاحب۔ ماشاءاللہ بھائی، جو عنوان میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں مجھے گھنٹوں وقت چاہیے، لیکن میں اختصار سے 5-6 منٹ میں اجازت ہے میں سمیٹنے لگا ہوں، انشاءاللہ پھر سلسلہ رواں دواں ہوگا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا آج کا دن 12 ربیع الاول، نظروں میں نظریں ملائیں اور اسی تسلسل میں آ جائیں۔ سنو، 12 ربیع الاول سوموار کا دن، کم و بیش دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اچانک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 2 انگلیاں دراز فرمائی، فرمایا ترکت فیکم امرین، آج میں اللہ کا رسول جا رہا ہوں، امت کے نام 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، قرآن کی بھی قدر کرنا، میری سنتوں کی بھی لاج رکھنا۔ ایک روایت میں فرمایا قرآن کی بھی قدر کرنا، میری اولاد کی بھی قدر کرنا، میری آل کی بھی قدر کرنا۔ اچانک سرکار نے شہادت والی انگلی دراز فرمائی، 3 مرتبہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ مفہوم یہ تھا محمد عربی جا رہا ہے، الوداع الوداع الوداع، رسول کا پیغام امت کے نام ہے، رسول کا پیغام امت کے نام ہے۔ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا،
اچھے رویے میں پیش آنا، یتامہ کا خیال کرنا، فقراء مساکین پر نظر رکھنا۔ فرمایا محمد کا امت کے نام پیغام ہے، ہمسائے کی عزت کی حفاظت کرنا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا۔ 12 ربیع الاول میں سنو دانشورو، سنو ارباب علم، سنو شاہ کاظمی 12 ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول کی بات شعر بیٹھا ہے۔ رسول عربی نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء رحمت دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ زندگی کی بہاروں میں ایک موقع پہ فرمایا، جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں محمد عربی کے قریب ہوگا۔ سرکار نے خود یتیمی گزاری، ساری زندگی میرے آقا کو یتیموں سے پیار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بس بھئی میرا عنوان ادھار رہا، میں 2 منٹ میں اختتامی کلمات جو انتہائی اہم ہیں آج کے دن کے حوالے سے مجھے ضرور کہنے چاہیے۔ میرے شیخ حضرت انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے۔ نظروں میں نظریں ملاؤ ذرا اور بڑی سنجیدگی سے جملے سننا۔ 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہے، کم و بیش دوپہر کا وقت ہو گیا ہے۔ اچانک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کنڈا کھٹکھٹایا، جلال میں بطول زہرا کھڑی ہو گئی، فرمانے لگی کون ہے ہمارے دروازے پہ دستک دینے والا، کس نے کنڈا کھٹکایا؟ میرے بابا کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے، کتنے دنوں سے میرے بابا کو شدید بخار ہے، کس نے دستک دے دی ہے؟ سرکار نے اشارہ فرمایا، زہرا میرے قریب آ، اولاد والوں سنو، بنت رسول زہرا بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا قریب آئی، بڑے ادب سے اپنا کان بابا
پھٹتے جگر تجھے کیا خبر اس گھڑی ہمارے دروازے پہ دستک کون دے رہا ہے؟ زہرا ہمارے دروازے پہ ملک الموت حاضر ہو گیا ہے، عزرائیل آ چکا ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہمارے دروازے پہ باادب ساکت و صامت کھڑا ہے۔ زہرا یہ وہ فرشتہ ہے جب کسی کی روح قبض کرنے آتا ہے کسی سے اجازت نہیں لیتا، کسی سے رخصت نہیں لیتا، مگر تیرے بابا کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمارے در پہ آ کے ملک الموت دستک دے کے اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ بیٹی میں نے اجازت دے دی ہے، ان قریب تیرا بابا دار فنا چھوڑ کے دار بقا کو آباد کرنے والا ہے، دنیا فانی سے تیرا ابا جانے والا ہے۔ زہرا تیرے بابا کو اللہ نے اختیار دیا تھا، رہتے تو کچھ سال اور بھی رہ لیتے، مگر آخر جانا ہے، آخر جانا ہے، آخر فنا ہے، بالآخر انتقال ہے۔ بیٹی جس کام کو آئے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے، تیرے بابا کی روح نے لبیک کہہ دی ہے۔ یہ جملے سن کے زہرا ہزاروں قطار رونے لگی، پھر اشارہ فرمایا بیٹی پھر ذرا قریب آ، پھر قریب ہوئی، سرکار نے بڑے وقار میں فرمایا بیٹی صبر کر، اتنا رونا، میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے تو میری بیٹی زہرا جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنے گی۔ زہرا بطول بیٹھ گئی، ہر آنکھ اشکبار ہے، سنا 12 ربیع الاول ہے، میرے ذی قدر پیر طریقت شیخ ولی کامل صاحبزادہ صاحب تشریف فرما، علماء کا جمع غفیر ہے، نورانی چہرے دیکھ رہا، کوٹدو شہر میں علم و عرفان کے مرکز میں بول رہا، قرآن کے مرکز میں بول رہا، جامعہ رحیمیہ دار المبلغین میں شاہ کاظمی مستند بات کر رہا ہے۔ اللہ گواہ، اللہ گواہ، اللہ گواہ، امر ربی آیا، مولا کا آرڈر آیا، قضا آئی، اللہ کی منشا کا فیصلہ آن پہنچا، وقت مقرر آن پہنچا، سرکار کے قدموں میں ملک الموت بادب کھڑا ہے، عزرائیل بادب کھڑا ہے، عرض گزار ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آپ میرے حبیب ہو، اگر رہنا چاہو تو کچھ اور عرصہ رہ لو، آنا چاہو تو اجازت مرحمت فرماؤ۔ سرکار نے ہاں کا اشارہ فرمایا، رضا کا اشارہ فرمایا، اللہ کا امر آیا۔ میری ماں عائشہ فرماتی ہیں این اس وقت سرکار کا سر اقدس میری گود میں تھا، میری ماں کی جھولی میں حضور پاک کا سر مبارک تھا، امر ربی آیا، مولا کا آرڈر آیا، اچانک سرکار نے جاتے جاتے نماز نماز نماز، ہمسایوں کے حقوق، یتیموں کا خیال، یہ جملے فرماتے ہوئے اچانک میرے سرکار نے موج میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہی کلمہ پاک مکمل ہوا، وصال ہو گیا محمد عربی کا، انتقال پر ملال ہو گیا محمد عربی کا، سرکار کی روح پرواز ہو گئی،
منظر دیکھا، دہشت طاری ہوئی، رعب طاری ہوا، میں بول نہ سکی، اشارے میں میں نے کہا زہرا فاطمہ قریب آ کے دے، لگتا ہے تیرے بابا ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تیرے ابا ہمیشہ کے لیے فانی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ زہرا بطول قریب آئی، بابا کی پیشانی کو چوم کے زہرا کے آنسوں کی لڑیاں لگ گئیں، چھم چھم آنسو ہیں، روتی ہوئی بطول زہرا نے 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول آج کا دن، آج کی تاریخ قمری لحاظ سے 12 ربیع الاول، بطول زہرا نے بہتی آنکھوں سے، برستی آنسوؤں سے پہاڑوں کو دیکھا، فرمایا پہاڑوں بابا کے جانے کا صدمہ آج جو زہرا کے دل پہ پڑ گیا ہے، یہی صدمہ اگر تم پہ پڑ جاتا تم پانی بن کے بہ جاتے۔ فرمایا جو صدمہ زہرا کے دل پہ آج پڑا ہے، سورج ایسا صدمہ تجھ پہ پڑ جاتا تو بے نور تاریک سیاہ کالا ہوتا۔ فرمایا زہرا کا جی چاہتا ہے کہ اتنا رو، آنسوؤں کے دریا بہا دوں، مگر میں اس لیے صبر کرتی ہوں، مجھے بابا نے صبر کا حکم دیا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار ہے، ازواج رسول امہات المومنین اشکبار ہیں۔ 12 ربیع الاول دوپہر کے وقت اچانک یہی خبر مسجد نبوی میں پہنچی، کسی نے جا کے بتایا، یارو وفادارو جان نثارو اور صحابہ، جس نبی عربی کا کلمہ پڑھتے ہو آج اللہ کا رسول فانی دنیا سے کوچ فرما گئے، سرکار کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، یتیموں کی طرح دیواروں سے لپٹ کے صحابہ رو رہے۔ سنو 12 ربیع الاول ہے، ظہر کی اذان کا وقت آیا، صحابہ نے فرمایا بلال اذان پر، بلال کی چیخیں نکل گئیں، مسجد نبوی کے سین میں لیٹ پڑا، لوٹ پلوٹ ہو گیا، رو کے کہنے لگا بس اللہ کے لیے مجھے معاف کرو، میں بلال اب آذان نہ پڑھ سکوں گا۔ جب میں بلال آذانیں پڑھا کرتا تھا، سامنے منبر پہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہوا کرتے تھے، میں سرکار کو دیکھ کے نظروں میں نظریں ملا کے یوں اشارہ کر کے میں آذان میں یوں پڑھتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج منبر خالی ہے، آج محراب خالی ہے، آج مصلی خالی ہے۔ سنا شاہ کاظمی کے پاس وقت ہوتا، کم و بیش میں 2 گھنٹے عنوان اور کھولتا، بتوفیق اللہ تعالی اپنے شیخ کی موجودگی میں آخری جملہ دیتا ہوں، قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے آج 12 ربیع الاول کا دن مدینہ میں قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، سرکار کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، روح پرواز ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ گواہ، اللہ گواہ، آج کا دن سرکار کے وصال کا دن ہے، بالیقین انتقال کا دن ہے۔ آج کے دن جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، خوشیاں منانا وہم و گمان سے بالا تر ہے۔ ایک جملہ دے کے جا رہا، آج کے دن تجدید عہد کا دن ہے، سرکار نے نماز کی وصیت فرمائی، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کا اقرار فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو۔ آج کے دن سرکار نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو۔
जो वादा करते हैं दाएं हाथ खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैं तिलावत करके उठने लगा हूँ, सिलसिला जारी रहेगा। मैं तो सुनने आया था और शेख की ज़ियारत के लिए आया था, मैं बयान की गरज से ना आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामह। यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह। फ़इज़ा बरिक़ल बसर वख़सफ़ल क़मर वजुमिअश शम्सु वल क़मर। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र। कल्ला ला वज़र इला रब्बिक यौमइज़िनिल मुस्तक़र। युनब्बअुल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्क़ा मआज़ीरा। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह। फ़इज़ा क़रअनाहु फत्तबिअ क़ुरआनह। थुम्म
تلاوت قرآن کا اجر عظیم اللہ جمیع مومنین و مومنات کی روحوں کو نصیب فرمائے، بالخصوص ہمارے بڑے انتہائی ذی قدر ولی کامل پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت علامہ مناظر اسلام شیخ مولانا دوست محمد قریشی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، یہ گلشن تا قیامت سلامت رہے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء، اما بعد۔ نہایت ہی قابل قدر سامعین،